السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، میں نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 18 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہے عصر حاضر میں مساجد و مدارس کا کردار۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ وقت نکال کر یہاں جمع ہیں۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ مدارس اور مساجد، اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، مسجدوں کے بارے میں اور مدرسوں کے بارے میں۔ تو گویا کہ تقریر کے دو حصے ہو جائیں گے۔ پہلے کچھ باتیں چاہے مسجد کے بارے میں ہو یا مدرسوں کے بارے میں ہو، یا کبھی کبھی مکس بھی کر دیں گے۔ مسجدیں جو پہلے ہوا کرتی تھی وہ آپ غور کریں، دیکھیں مسجد نبوی کو، یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی ہے۔ آج کل مسجدیں کیا ہے؟ نماز پڑھ کے آنے کا، چلے جانے کا، تالا لگا دینے کا، یا زیادہ سے زیادہ نکاح پڑھا دیے، دو کام، اور ابھی تیسرا کام ورک شاپ ہو رہا الحمدللہ۔ اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کبھی کبھی ورک شاپ کرا دیے، ختم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو مسجد تھی، مسجد نبوی، یونیورسٹی ہے۔ اصحاب صفہ، وہ پڑھنے والے کہاں سے نکلے ہیں؟ بھائی وہیں سے پڑھ رہے ہیں۔ وہ آپ غور کریں، دیکھیں، ہاسپٹل بھی ہے، تو اپنے مسجد کے اندر بھی ہاسپٹل کی طرح ہونا چاہیے، یعنی لوگ آئیں یہاں۔ ہم نے اور آپ نے مسجد کو بند رکھا ہے، خاص کر لیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو مسجد تھی، مسجد نبوی، غیر مسلم کے لیے بھی کھلی ہوئی تھی، ہم نے اور آپ نے بند کر دیا ہے۔ اور ذرا افسوس کرنے دیجیے، 15 مارچ جمعہ کے دن نیوزی لینڈ میں کرائسٹ چرچ کے اندر 2 مسجدوں پر جو آتنکوادی حملہ ہوا 2019 میں، وہ آتنکوادی تھا، مسجد کے اندر آیا۔ کاش کہ ہم اور آپ اپنی مسجدیں پہلے سے کھولے ہوتے، بتائے ہوتے، امن و شانتی کی جگہ ہے یہ۔ کہیں کہیں پر الحمدللہ لوگ غیر مسلموں کو مسجد میں لا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، بھائی آئیے دیکھیے۔ ہم ان بھائیوں کے ساتھ ہیں جو 50 کے قریب شہید ہو گئے، ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جو بیمار ہیں، اللہ جلد سے جلد شفا عطا فرمائے، شفا کلی اللہ دے دے۔ اس کے بعد دوسرے ہفتے میں جو ہوا 22 مارچ 2019 کو نیوزی لینڈ میں، یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اہم دن تھا۔ پردھان منتری ہو تو ایسی، ارے کیسی، نیوزی لینڈ کے پردھان منتری جیسی پرائم منسٹر۔ اگر پوری دنیا کے پرائم منسٹر ویسے ہو جائیں تو امن و شانتی کا بول بالا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ 1% مسلمان ہیں نیوزی لینڈ میں، لیکن وہاں کی پردھان منتری اٹھی ہو تو ایسی، کاش
آپ یہ کاش ہی کاش ہے اور کچھ نہیں کر سکتے. کاش پوری دنیا کے پردھان منتری پریسیڈنٹ ایسے ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پڑھی ہے، وہ السلام علیکم بھی کہا ہے وہ. ارے سر پر اسکارف بھی ہے، اور یہ سب کام سب مسجد کے سامنے ہوا ہے. میرے بھائیو، ہم اور آپ بھی اپنی مسجدوں کو لوگوں کے لیے کھولیں، یہ کردار ہونا چاہیے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ بس اب مسجد کے اندر کئی طرح کے لوگ جڑتے ہیں، اور خاص طور پہ میں 4 کی بات کرتا ہوں. میم سے مصلی، میم سے متولی، میم سے مولوی، میم سے مؤذن. ایک میم تو چھوٹ ہی گئے، وہ اخیر میں میم ہے خادم صاحب. یہ 4-5 لوگ مسجد سے جڑے ہوئے ہیں اور سب کی اہمیت ہے. اب مجھے بولنے دیجئے، بہت ساری مسجدیں ویران ہیں، وہاں اچھے امام مل نہیں رہے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ مل نہیں رہے ہیں. بہت سارے مدارس اچھے استاد کے لیے ترس رہے ہیں. اب بچے لوگ پڑھنے کے بعد پڑھا نہیں رہے ہیں بھائی. کئی جگہ سے فون آتا، مولوی صاحب یہ جمعہ کے لیے کسی کو بھیجیے. نہیں، اب کہیں کہیں پر لوگ بولتے ہیں کہ مدنی حضرات ہماری مسجد میں امامت کریں. مدنی صاحب بھی اب مدینہ سے پڑھے ہوئے تو امامت کریں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چاہے 25,000 ملے یا 30,000 ملے. کیوں بھائی، کاہے نہیں کیجئے گا؟ اور بیچارے جو لوگ مدنی نہیں ہیں وہ کم محنت کر رہے ہیں کیا؟ کیوں؟ کیا ہو رہا ہے؟ تو ہماری مسجدیں بھی ترس رہی ہیں. اچھے بھی مقرر نہیں مل رہے ہیں، اچھے خطیب نہیں مل رہے ہیں. تو یہ سب کے اوپر مجھے ذرا بات کرنی. ایک بات اور کہہ دوں، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ آج کل مسجد کے ذمہ دار کون لوگ بن گئے ہیں؟ قیامت کی نشانیوں میں سے بھلا بتا سکتے آپ کہ مسجد کا ذمہ دار کوئی حافظ ہو، کوئی مولوی ہو، یا مدرسے کا ذمہ دار کوئی مولوی ہو؟ بتا سکتے؟ حدیث کے اندر کیا آیا؟ صحیح بخاری کتاب العلم کتاب نمبر 3 حدیث نمبر 59. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا زُيَّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. جب امانت میں خیانت ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کرو. خیانت کیا ہے؟ اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ. جب عہدہ کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے تو قیامت کا انتظار کرو. تو آج مسجد کے متولی کون بنے بیٹھے ہیں؟ پیسوا کے اوپر بنے بیٹھے ہیں. پیسہ ہے تو مسجد کے متولی ہیں، پیسہ ہے تو مدرسے کے ذمہ دار ہیں. کلیئر بات ہے اور کوئی بات نہیں ہے. بھلا بتائیے صلاحیت کے اوپر ہے کیا؟ سب کام لوگ مولوی ہی کے بھیس میں کرنا چاہتے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب بھی بول رہے ہیں، فتویٰ دے رہے ہیں، الحمدللہ، مبارک ہو بھائی، اگر علم ہے تو دیں. انجینئر صاحب بھی دے رہے ہیں، الحمدللہ، سب بات کر رہے ہیں. اور پیدائشی مفتی تو جانتے ہیں، شیخ گوگل، شیخ یاہو، مفتی گوگل، مفتی یاہو گھوم رہے ہیں، الحمدللہ. یہ سب عہدے بھی لوگوں نے لے رکھے ہیں. متولی ہو تو ایسا کیسا؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جیسا. اور ابھی شاہ سلمان اپنے نام کے آگے لگاتے، کیا لگاتے؟ خادم الحرمین الشریفین، حرمین شریفین کے خادم. اور ہم اور آپ کیا لکھتے؟ متولی. ارے خادم کاہے نہ لکھتے ہیں بھائی؟ آج تک کسی متولی نے لکھا کہ میں اس مسجد کا خادم ہوں؟ بولیے، لکھا؟ میرے بھائیو، ذمہ دار بننا آسان ہے لیکن ذمہ داری نبھانا بہت مشکل کام ہے. صحابہ کا کیسا تھا؟ عہدہ چھوڑ دیتے تھے. آج کل ہم اور آپ عہدے ہی کے لیے بھاگ رہے ہیں. صدر میں رہوں گا، سیکریٹری میں رہوں گا، خزانچی میں رہوں گا، متولی میں رہوں گا. بناتے کیا تو آتا، ورنہ نہیں آتا. کم سے کم مجھے بنا لیجئے صدر. یہ جو اسٹائل میں نے کی نا، یہ بڑے لوگوں کی اسٹائل ہے. یہ میں باپ دادا کے زمانے سے صدر آ رہا ہوں، مجھے بنا لیجئے. صحابہ کیسے تھے؟ نبی کی حدیث سنتے صلی اللہ علیہ وسلم عہدہ چھوڑ دیتے تھے. آئیے ایک حدیث صحیح مسلم کتاب الامارہ کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 1833 1833. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جس کو بھی ذمہ دار بنایا ہے، ذرہ برابر اگر خیانت کر دی، سوئی کے برابر بھی یہ خیانت ہے. تو ایک کالے کلوٹے صحابی اٹھے، گورنر تھے کہیں کہ، وہ کہا یا رسول اللہ اقبل انی عملک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ریزائن کرتا ہوں، استعفیٰ دیتا ہوں، میرا استعفیٰ قبول کر لیجئے.
یہ حدیث میں نے ایک جگہ پڑھی تو ایک مسجد کے متولی صاحب آئے اور کہا مولوی صاحب میرا من کرتا ہے کہ میں بھی ریزائن کر دوں. سبحان اللہ الحمدللہ. کاش کہ سب متولی کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ بھیا ہم ذمہ داری نہیں نبھا سکتے, ہم ریزائن کر رہے ہیں. لیکن ہوگا کیا؟ مدرسے کے ذمہ دار کا ہوگا کیا؟ جھگڑا, کتاب پر کتابیں لکھی جا رہی ہے, مورچے پر مورچے نکالے جا رہے ہیں, لیکن لالچ لیکن شاہ سلمان اپنے نام کے آگے لگائے ہوئے ہیں خادم الحرمین شریفین. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا, لوگ ٹانگ بہت کھینچتے, تعریف نہیں کرتے. ماشاءاللہ نئے متولی بنے الحمدللہ, مسجد کے اندر اے سی فٹ ہو گئی ہے. سبحان اللہ, اللہ برکت دے. بہترین قالین بچھ گئی ہے. نہ اگر میں بنتا نا تو یہ کر دیتا, تو وہ کر دیتا, تو وہ کر دیتا. جب بنیے گا تو کیجیے گا. ابھی جس نے کیا کم سے کم حوصلہ افزائی تو کیجیے. اپنے یہاں حوصلہ افزائی بھی ڈیلیٹ ہے, اپنے دماغ سے نکال دیے. بھائی جو کر رہا کم سے کم حوصلہ افزائی کرو. بھائی یہ بھی نہیں کر سکتے تو خاموش رہو, کم سے کم خاموش رہو. لیکن نہیں, وہ کیا کرے گا, وہ تو ایسا ہے, تو وہ تو ایسا, وہ تو ایسا. اپن اگر ہوتا نا تو یہ کر دیتا, تو وہ کر دیتا, تو وہ کر دیتا. وہ بعد میں دیکھیں گے. میرے بھائیو, اس لیے متولی کے بجائے اپنے نام کے آگے کیا لگانے کا؟ خادم. میں اس مسجد کا خادم ہوں. مجھے اور کہنے دیجئے, امام صاحب مل نہیں رہے, اور بیچارہ مولوی ملامتی فرقہ ہے. کسی بھی ناحیے سے مولوی کو چین نہیں ہے, چاہے وہ مدرسے میں رہے یا مسجد میں رہے. ملامتی فرقہ ہے. اگر زنا کے خلاف بول دیا تو نوجوان لوگ ناراض. کیوں مولوی صاحب یہی ملا کیا؟ سود کھانے والے کے خلاف بول دیا تو وہ لوگ ناراض. جناب جی کیا بول دیے؟ بے نمازی کے خلاف بولا تو وہ گڑبڑی. اور اگر متولی صاحب نماز نہیں پڑھتے ہیں یا سود کھاتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں, امام صاحب یہی ملا تھا کیا؟ ارے دوسرا عنوان لے لیتے ہیں. آج کل تسبیحات بھی متولی صاحب کے حساب سے ہو رہے ہیں, تسبیحات بھی, اور نماز کی ٹائمنگ بھی متولی صاحب کے حساب سے. 10 منٹ لیجئے گا اس سے کم نہیں, 8 منٹ لیجئے گا اس سے کم نہیں. یعنی ہر چیز متولی صاحب سیٹ کریں گے. تو تسبیحات بھی گنیے گا تو ٹائمنگ. رے بھائی کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ وہی نا, مسجد کے اندر پنچنگ مشین لگائے ہوئے. میں اس مسجد کے ذمہ دار سے آگرہ کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں, پلیز آپ امام صاحب کے لیے پنچنگ مشین نہ لگائیے. اپنی بیٹیوں کے لیے لگا لیجئے, اپنے بیٹوں کے لیے گھر میں لگائیے. وہ کب آ رہے ہیں اور کب جا رہے ہیں. اللہ کی قسم جتنی کڑی نگاہ ہم اور آپ مولویوں پر رکھتے ہیں, امام صاحب پر رکھتے ہیں, اگر اپنی بیٹیوں پر رکھے, بیٹوں پر رکھے تو سدھر جائیں. اس لیے لوگ امام نہیں بننا چاہتے. 24 گھنٹہ کام کرنا پڑتا ہے بھائی, ادم باندھ کے رکھ دیا ہے. آپ ٹیوشن نہیں پڑھا سکتے, پیسہ نہیں کما سکتے. آج کل لوگوں کو مولوی اچھی حالت میں نظر آ جائے, ہضم نہیں ہوتا. گاڑی پہ گھوم رہے ہیں, موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, دیکھیے نا مانگنے کے لیے آئے ہیں لیکن گاڑی سے آئے ہیں. اور آپ کا جو خود کا مکان ہے بھائی بہترین, آپ جو بہترین گاڑی پہ گھوم رہے. اچھا یہ بتائیے, کعبہ کے امام شیخ سدیس اور شیخ شریم ہے, ان کا خود کا مکان ہے کہ نہیں ہے؟ ارے وہ خانہ کعبہ کے امام ہیں. میں آپ لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں, 50 امام بتا دیجئے جس کا خود کا مکان ہو. اگر وہ بڑی مسجد کے امام ہے تو یہ بھی تو چھوٹی مسجد کے امام ہے. اگر وہ اللہ کا بڑا گھر ہے تو یہ بھی تو مسجد اللہ کا چھوٹا گھر ہے. بتائیے 50 بتائیے امام جس کا خود کا مکان ہو, جس طرح شیخ سدیس کے پاس ہے, شیخ شریم کے پاس ہے, جن کے پاس خود کا مکان ہے. ارے بتا سکتے؟ لگ رہا میری اردو اب آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئے گی. نہیں یہ کہاں سے سمجھیں گے. چلیے میں نے 30 کر دیا. عمران بھائی ہیں امام صاحب جن پہ خود کا مکان ہو. شیخ شریم کا مکان ہے کہ نہیں؟ شیخ سدیس کا مکان ہے کہ نہیں؟ ان کے بعد گاڑی ہے کہ نہیں؟ اگر وہ خانہ کعبہ کے امام ہے تو ہماری یہ مسجد کے امام ہے. کیوں شان گھٹ گئی ہے کیا؟ بھائی یہ بھی اللہ کا گھر ہے, وہ بھی اللہ کا گھر ہے. بھلا بتائیے کوئی مولوی صاحب ہیں 10, 15, 20 جن کے پاس خود کی گاڑی ہو, ساتھ دیجئے بھائی جن کے پاس گاڑی ہے. اب اتنی بڑی تعداد علماء کی یہاں موجود ہے, کیوں نہیں؟ عرب کے علماء زکوٰۃ نکالتے ہیں اور اپنے انڈیا کے علماء الا ماشاءاللہ زکوٰۃ کھاتے ہیں. اب ایسا کھول کے بولتا ہوں تو لوگ کیا بولتے ہیں, عمران بھائی آپ ہنساتے ہیں. ارے بھائی نہ ہم ہنساتے ہیں نہ ہم پھنساتے ہیں, آئینہ دکھا دیتے ہیں. اس لیے تو اچھے امام مل نہیں رہے. روتے رہیے. بیچارے مؤذن صاحب آئے ہیں اذان دینے کے لیے, اور متولی صاحب اس کو تنگ کر کے رکھا ہے. خادم صاحب آئے ہیں مسجد کی صفائی کے لیے, آپ کے پوتے کا
پوتے کی صفائی کے لیے نہیں آئے کہ جا کے میرے پوتے کا کپڑا بدلی کرو، میرے پوتے کو اسکول پہنچاؤ، ناتی کو اسکول پہنچاؤ. غلام بنا رکھا ہے لوگوں نے. اب یہ سب حقیقت پر بات کرو ہے مولوی، ارے آئندہ بلانے کا نہیں یار، یہ تو پورا اندر کا کھول کے رکھ دے گا، ہے کہ نہیں؟ اور آپ کو معلوم ہے سب سے لمبی گردن کس کی ہوگی؟ متولی صاحب کی. جتنے مصلی اتنے متولی. بیچارے امام صاحب تنگ آ گئے ہیں. ارے 1-2 منٹ لیٹ ہو گئے تو آپ جھاڑیے گا. جو اپنی بیوی کے سامنے منہ نہیں کھول سکتا، اپنے بچے کے سامنے منہ نہیں کھول سکتا، امام صاحب کے سامنے پورا منہ کھول دیتا ہے، حکم لگاتا ہے، ادھر آؤ، آجا خادم صاحب چائے لے کر رہا، مؤذن صاحب یہ کر دو، بازار جاؤ. نوکر ہے، خرید لیا ہے. میرے بھائیو، اس لیے آج مساجد جو ہے ویران ہے. کیا کہا جائے؟ بات بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میرے بھائیو کوشش تو کرنا ہے ہی، لگے رہنا ہے ہی. ایک چیز اور ہے، لوگ تنخواہ دیتے ہیں تو مذاق بھی کرتے ہیں. ایک صاحب آئے، کہا امام صاحب آپ کی تنخواہ ہے 5,000 روپیہ، میری تنخواہ ہے سرکاری نوکری 25,000 روپیہ، لیکن آپ کی جو 5,000 والی تنخواہ ہے سیلری بڑی برکت والی ہے. بیچارہ امام بھی سیدھا سادہ. میں کہتا ہوں بھیا اگر واقعی 5,000 اتنی برکت والی ہے تنخواہ تو بول دیجئے بھائی صاحب آئندہ مہینے کی 1 تاریخ کو 5,000 برکت والی تنخواہ آپ لے لیجئے اور 25,000 بغیر برکت والی ہم کو دے دیجئے. اگر واقعی امام صاحب کی تنخواہ میں اتنی ہی برکت ہے، بھلا بتائیے سب سے کم تنخواہ پہ کون لوگ زندگی گزار رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، ماسٹر صاحب، کون ہے؟ مولوی لوگ. کیا بولتے ہیں؟ اللہ دے گا. تو اللہ نے پیٹ بھی دیا ہے بھائی، اور الحمدللہ مولویوں کے پاس، امام صاحب کے پاس بچے زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ 1 کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں، چھوٹا پریوار سکھی سنسار. نہیں، جو کلیئر بات ہے، یہ سب بات کھول کے کرنی پڑے گی. پردے میں بہت بات ہو گئی اور سب پردے ہی میں رہ جاتی ہے بھائی، کوئی نہیں پوچھتا. اگر اماموں کی تنخواہ 25,000 ہو جائے تو امام ملنے بند ہو جائیں گے یا پھر ڈھونڈنا چالو رہے گا؟ بولیے آپ لوگ. کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ کیوں حق نہیں بنتا ہے کیا؟ صحیح بخاری کتاب الطب میں ایک حدیث ہے، ایک آدمی کو بچھو نے ڈنک مار دیا، سورہ فاتحہ پڑھی، کتنی بکری ملی؟ 30. آج کل ایک بکری کی قیمت کیا ہوگی؟ 5,000. 30 کو 5 سے مار دیجئے، کتنا ہو جائے گا؟ 1.5 لاکھ. جب سورہ فاتحہ پڑھنے پر 1.5 لاکھ ملے تو پورے قرآن پڑھنے پر کتنا ملنا چاہیے؟ آج کل اتنا چونا لگتا ہے امام صاحب کو، کوئی حساب ہی نہیں. کہیں کہیں تو کرایہ بھی وصول نہیں ہوتا. کلیئر بات ہے بھائی. اور جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے بکری کو پانی پلا دی تو شعیب نامی نیک آدمی یا شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ بیٹی کو جا بیٹی بلا کے لا. فری میں کام نہیں. ڈاکٹر صاحب اگر دوا دیتے ہیں فری میں دیتے ہیں کیا؟ انجینئر صاحب نقشہ بناتے فری میں بناتے ہیں کیا؟ مولوی صاحب فتویٰ دیتے ہیں فری میں دیتے ہیں یا پیسہ لے کے دیتے ہیں؟ میرے بھائیو ہو کیا رہا ہے؟ شعیب نامی نے ایک آدمی نے کہا بیٹیا جا بلا کے لا وہ آدمی کو جو پانی پلا دیا تھا. تو کیا آگے کہا؟ تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. سورہ قصص سورہ نمبر 28 میں آیت نمبر 12 13 14 سے 28 تک پڑھی. لمبا واقعہ. او چلیے میرے ابا بلا رہے ہیں تاکہ بدلہ دے دے جو آپ نے بکری کو پانی پلایا ہے، فری میں کام نہیں کرانے کا. اور اچھا لوگ تعریف کرتے کیا بہترین تقریر ہوئی ہے آپ کی، اور ہم لوگ بھی تعریف کے بہت بھوکے ہوتے. دیکھیے میری کریچ نہیں ٹوٹ رہی ہے اس لیے تو لوگ چونا لگا دیتے. کریچ ٹوٹنی چاہیے، محنت ہونی چاہیے. جب تک ہم اور آپ محنت نہیں کریں گے لوگ اسی طریقے سے غلام بنا کے رکھیں گے. یاد رکھیے گا، آپ کھول کے بولتا ہوں میں. محنت کیجئے، بھاگیے، کوشش کیجئے، لگے رہیے. اور ایک بات اور کہہ دوں، برا لگے گا، توکل علی اللہ پر لمبی چوڑی تقریر ہم اور آپ کرتے ہیں، لیکن کیا عمل کے میدان میں ہم اور آپ ہیں؟ کچھ لوگ آتے ہیں ہم لوگوں کو سمجھاتے ایسے ورک شاپ میں جو ریال دینار درہم کھا رہے ہیں اور تلقین کرتے بیٹے صبر کرو، صبر صبر صبر.
تنخواہ کے اوپر کوئی نہیں بات کرتے. بڑے بڑے مولانا جو آتے صبر کی تلق، بیٹے صبر. تو شیخ صاحب کب تک صبر؟ جب تک چلے نہ جائے قبر. صبر صبر. اور خود ماشاء اللہ تقریر کر کے جاتے ہیں تو فون آ جاتا ہے کہاں سے؟ شو روم سے. شیخ صاحب ایک گاڑی لے جائیے. میں نے کہا ابھی تک 15 سال ہم لوگ کو بھی ہو گئے، سائیکل والے سے بھی فون نہیں آیا کہ بھائی ایک سائیکل لے جائیے. کلیئر بات ہے، میں کھول کے بولتا ہوں. دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں کیسے ملیں گے اچھے امام صاحب؟ کیسے ملیں گے؟ کیسے ملیں گے؟ ہے کہ نہیں؟ امام کو ڈانٹنا گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹنا ہے کہ نہیں بھائی؟ کیونکہ امام جس عہدے پر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے. آج کل نماز بھی متولی صاحب کے حساب سے سیٹ ہوتی. خود جب نماز پڑھائیں گے تو 15 منٹ کی نماز. بیچارے کتنے لوگوں کا پیر دکھ جاتا، ادھر ادھر کسمس کرتے رہتے. لیکن بھائی نہیں، متولی صاحب نے کہا 15 منٹ. تنگ ہو گئے، پریشان ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت تھی کہ جہاں بھی کوئی مسئلہ ہو گیا، نہیں بھائی پیچھے آواز آ رہی ہے، ہلکی نماز. لیکن جب خود نماز پڑھنی ہو تو کھٹاکٹ مار لیے. لیکن پڑھانا ہو تو یہ 24 گھنٹہ مسجد کے اندر حاضر رہنا، اللہ اکبر، دنیا کا سب سے مشکل کام ہے بھائی، سب سے مشکل کام ہے. میں کہتا ہوں ذمہ داروں سے آپ صرف 5 وقت کی نماز لیجیے اور آپ چھوٹ دے دیجیے، جائیے آپ ٹیوشن پڑھائیے، پیسوا کمائیے، ہم کو کوئی تکلیف نہیں. امام آسانی سے ملیں گے. لیکن آپ زیادہ سختی کیجیے گا تو گڑبڑی ہو جائے گی. دوسری جگہ تو مصافہ اور لفافہ دونوں ہے. اب یہ جملہ آپ سمجھ گیا تو سمجھ گیا، مصافہ اور لفافہ دونوں ہے. تعویذ اویز کے ذریعے بھی سائٹ سے کام چلا رہے ہیں. اور جہاں بیچارہ سیدھا سادہ سنی ہے وہ سب سادہ ہی سادہ ہے. تو اب کہاں سے کوئی راستہ نکلے گا؟ کیا کہوں، کتنے کی بیٹی بیمار ہے، بیٹا بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے، بیٹی کی شادی ہے، گھر نہیں ہے. متولی صاحب ذرا کچھ رحم گئے، نہیں نکل جائیے. نہیں، یہ تو ظالم ہو گئے بھائی، ظالم بن گئے. کیسے کام چلے گا؟ کام اچھا ہو پائے گا؟ نہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں مسجد والوں سے ورک شاپ چلاتے رہیے. بڑے لوگوں کے لیے بھی قرآن کا چلائیے، ذرا حدیث ودیث کا بھی چلاتے رہیے. اور اپنے مسجد کو ذرا اچھی طرح رکھیے. بہترین اے سی اسی لگا لیجئے، بہترین قالین بچھائیے اور مقرر اچھے لائیے. کیونکہ جیسے مقرر اچھے لائیں گے تو لوگوں کی طرف وہ بھی توجہ دیں گے. اور پھر وہ بھی، امام صاحب سے کہتا ہوں پوری تیاری کے ساتھ تقریر کیجئے، کیونکہ آپ کو بہترین مقرر بننے کا بڑا اچھا موقع ملا ہے. جمعہ کے خطبے بہت اچھے ہیں. جمعہ کے جو خطبے ہیں نا، حالات کے اعتبار سے تیار کیجئے اور اپنے ممبر و محراب کے ذریعے مسلک کو مت پھیلائیے، مذہب کو پھیلائیے. اور اپنے ممبر و محراب کے ذریعے دوسرے مسلک والوں کے دل کو گھائل مت کیجئے. حال ہی نے کیا کہا تھا؟ بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، جگر جس سے شک ہو وہ تحریر کرنی، گنہگار بندوں کی تحقیر کرنی، مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی. یہ ہے عالموں کے ہمارے طریقہ، یہ ہے ہادیوں کے ہمارے سلیقہ. ایک جملہ بولنے دیجئے، میں بولنا چاہ رہا ہوں. اگر میرا لڑکا فرسٹ نمبر کا ہے، جس کا دماغ سب سے تیز ہے، مولوی بنے گا یا ڈاکٹر بنے گا؟ اردو نہیں سمجھ میں آئی. میرے لڑکے کا دماغ سب سے زیادہ تیز ہے، مولوی بنے گا یا ڈاکٹر بنے گا؟ ڈاکٹر بنے گا. اس کے بعد دوسرے نمبر کا ذرا دماغ تیز ہے، انجینئر بنے گا یا مولوی بنے گا؟ انجینئر بنے گا. تھرڈ نمبر پہ جو ہے بہت مستی کرتا ہے، کیا بنے گا؟ اللہ ماشاء اللہ. اب آپشن تو ہر جگہ باقی ہے. اور میرے بھائیو، جب ایسے لوگ بنیں گے تو ممبر و محراب سے ہوگا کیا؟ گالیاں آئیں گی. اللہ ماشاء اللہ. میں عام بات کر رہا ہوں، کوئی آدمی اپنے اوپر نہ لے. تو جیسی کھیپ ہم اور آپ دے رہے ہیں ویسے ہی وہ بن کے تیار ہو رہے ہیں. خیال رکھیے گا ذرا مؤذن صاحب کا بھی، کیونکہ سب سے لمبی گردن کس کی ہوگی بھائی؟ المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، صحیح مسلم. سب سے لمبی گردن قیامت کے دن مؤذن کی ہوگی، بانگی صاحب کی ہوگی. بانگی صاحب کا بڑا اچھا ہے. کل قیامت کے دن جتنے متولی لوگ مستی کر رہے ہیں، سب سے لمبی گردن انہی کی ہے. وہ تاک لیں گے، آئیے ہو متولی صاحب، آئیے آئیے. پوری لمبی گردن تو ہے ہی، تاک کیا کہاں آپ چھپ رہے ہیں؟ تو جہاں نیچے چھپیے گا اٹھا کے پکڑ لیں گے. ظلم کریں گے،
خادم صاحب کو معلوم ہے کتنا لوگ پریشان کرتے، صرف ایک دن حاضر ہوتے ہیں، ٹوائلٹ کے پاس چلے گئے اور ہاتھ کو اس طرح لگایا وضو خانے پر، ادھر آؤ ادھر آؤ، ادھر موٹی گردن ہوتی، ادھر آؤ، کون ہے کیسے صاف کیا، ایسے صاف ہوتا کیا؟ میرے بھائیو، خادم کی جو شان ہے نا، وہ شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھا دی ہے، ہم اور آپ گھٹا سکتے ہیں؟ صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1337، وہ کالا آدمی، وہ کالی عورت کہاں ہے جو مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تو انتقال ہو گیا، ارے کاہے نہیں بتایا؟ فحقروا شانہ، ان کی شان کو حقیر جانا، لگ رہا پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے یہ سب۔ فدلونی علی قبرہ، ان کی قبر بتاؤ، تو بتا دیا فلانی جگہ پہ قبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلی علی قبرہ، خادم مسجد کے خادم کے قبر کے پاس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز پڑھ کے اس کی شان بڑھا دی۔ بتائیے متولی صاحب کے بارے میں کوئی ایسی حدیث ہو تو مجھے نہیں معلوم، ہوگی تو بتا دیجئے گا بھائی، بہت کوشش کیا مل جائے کوئی حدیث متولی بننے کی، مجھے نہیں ملی۔ ہاں مسلی بننے کی ہے، لیکن مسلی کوئی بننا نہیں چاہتا، متولی سب بننا چاہتے ہیں۔ تو یہ مسجد کی بات ہو گئی، اب ذرا مدرسے کی بات کر کے میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ماشاءاللہ مدرسے دینی حفاظت کے قلعے ہیں الحمدللہ۔ وہاں بھی وہی مسئلہ ہے، لوگ مدرسے میں اپنے بچے کو داخل نہیں کرانا چاہتے ہیں، نہ ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر۔ ارے اگر گجرات حکومت یہ اعلان کر دے کہ جو بچہ حافظ بنے گا یا مولوی بنے گا سرکاری نوکری ملے گی، ہر گھر میں مولوی پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ لیکن میں ڈاکٹری کے خلاف نہیں ہوں، انجینئرنگ کے خلاف نہیں ہوں، ماسٹری کے خلاف نہیں ہوں، لیکن سوچ کے خلاف ہوں کہ میں ڈاکٹر ہوں تو بڑا ہوں، میں انجینئر ہوں تو سب سے اچھا ہوں، میں ماسٹر ہوں تو سب سے اچھا۔ یہ مولوی لوگ بہت گھٹیا لوگ ہیں۔ ارے بھائی جو اسکول میں پڑھتے وہ نماز نہیں پڑھنے کا، جو اسکول میں پڑھتے وہ داڑھی چھلا کے گھومنے کا، وہ داڑھی رکھنا صرف مولویوں کا کام ہے، امام صاحب کا کام ہے، میرا کام تھوڑے نا ہے۔ اچھا کہاں سے لیا ہے؟ اپنے آپ کو خوب بڑا سمجھ رہا ہے۔ میں اس سوچ کے خلاف ہوں، بقیہ میں ڈاکٹری کے خلاف بالکل نہیں ہوں۔ بھیا سب ڈاکٹر بن جاؤ، قرآن کا بھی ڈاکٹر بنو، ارے قرآن کا بھی انجینئر بن جاؤ، حدیث کے بھی ڈاکٹر بنو، حدیث کے بھی انجینئر بن جاؤ، سب بنو بھائی، کس نے منع کیا ہے؟ تو دینی مدارس دین کی حفاظت کے قلعہ ہیں الحمدللہ۔ کم سے کم ہم اور آپ کام کے نہیں تو نام کے مسلمان ہیں، کسی وجہ سے مسلمان ہیں بھائی، یہ دینی مدارس کی وجہ سے۔ وہاں بھی دو چار لوگ آتے ہیں، مدرسے میں بھی دو چار لوگ آئیں گے، جیسے مسجد میں 4-5 لوگوں کو بول دیا، مدرسے میں بھی 4-5 ذمہ دار، ماشاءاللہ بہترین اے سی والی گاڑی پہ گھومتے۔ ذمہ دار صاحب، صدر صاحب ذرا تنخواہ بڑھائیے نا، آپ کو معلوم ہے اتنی بلڈنگ تیار ہو رہی ہے، کیسے آپ تنخواہ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں؟ چلیے چل جائے، ابھی نکال دیں گے آپ کو۔ صبر کے صبر تو پھر آپ کہا کوئی اے سی والی گاڑی پہ گھوم رہا ہے، آپ بھی رکشہ میں گھومیے۔ ارے واقعی اگر بلڈنگ بن رہی ہے تو آپ کہے اے سی والی گاڑی میں گھوم رہے ہیں بھائی؟ پیدل کہے نہیں آپ چلیے گا؟ الگ سے اسپیشل آئٹم کھانے کے لیے کاہے آپ ہی کے لیے جو مدرسے کے ذمہ دار ہیں اور استاد کے لیے نہیں ہے؟ کہیں کہیں تو بیچارے استاد ایک دم ڈرے رہتے ہیں، ارے کام علم نکالنا، بالکل مجھ سے مت پوچھیے، ارے مت پوچھیے، پتا چل جائے گا، ابھی نکال دیں گے، میرا آخری دن ہو جائے گا۔ اللہ کا ڈر اور خوف، ریاکاری، دکھاوا، یہ پیسہ بولتا ہے اور تھوڑا نہ کچھ ہے پیسہ۔ مولویوں کو بھی پیسہ ہے نا تو ایسا گھما دیں گے تو پتا چلے گا۔ لیکن ایک بات اور ہے، کسی مدرسے کے ذمہ دار اگر مولوی ہے تو وہ بھی اپنے جیسے مولوی کا استحصال کر رہا ہے، جبکہ عزت ہونی چاہیے۔ آدم ڈرا کے رکھے ہوا ہے، کانپ رہا ہے، ارے بھائی ایسے کام چلے گا؟ وہاں بھی 4 لوگ ہیں، ذمہ دار، بچے، ماں باپ، استاد۔ دیکھیے وہاں بھی 4، مسجد میں 4۔ مسجد میں کتنے؟ 4 کی 5؟ مسجد میں 5 اور مدرسے میں 4۔ صحیح ہے، میم دال را سین ہا مدرسہ، وہاں 4۔ اب یہ چاروں جب تک نہیں ملیں گے کوئی بھی مدرسہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کہیں کہیں مدرسے کھلتے ہیں، باہر کے بچوں کو پکڑ کے لایا جاتا پڑھنے کے لیے، فائدہ ہوگا؟ آپ خود اپنے بیٹے کو ڈالیے جو مدرسے کی ذمہ، نہ میرا بیٹا فلان نے کنوینٹ اسکول میں پڑھے گا۔ کون سے اسکول میں پڑھے گا؟ کنوینٹ۔ صحیح بولا کہ مجھ کو انگلش نہیں آتی بھائی؟
وہ چرچ والے لوگوں کا میرا بیٹا وہاں پڑھے گا. کئی مدرسوں کے ذمہ دار کو میں جانتا ہوں, ان کے بچے وہاں پڑھ رہے. اب مثال دینے کے لیے وقت نہیں ہے ورنہ میں مثال دے دیتا. بنگلور کے ایک متولی صاحب کو بھوت سوار ہو گیا کہ ان کی بیٹی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے. یہ جب میں اعلیٰ بولا تو عین نکالتے نکالتے میرے حلق میں درد ہو گیا. اتنا اعلیٰ ہے وہ. کیسے اعلیٰ تعلیم؟ تو گئے بنگلور کے ایک اسکول کے اندر, وہاں 3 دن انہوں نے لائن لگایا. 3 دن متولی صاحب اسکول میں بیٹی کے داخلے کے لیے لائن لگائے, تب فارم ملا ہے. اور جب فارم ملا تو بیٹیا کا داخلہ ہو گیا. اب بیٹیا 12 سال کی ہو گئی, گھر میں ایک چیز گم ہو گئی. سچا واقعہ سنا رہا ہوں. تو سب لوگ پریشان ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں, یہ چیز مل نہیں رہی ہے. تو بیٹی جب گھر پہ آئی, کہاں ڈھونڈ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو کہا فلانی چیز گم ہو گئی, مل نہیں رہی ہے. بولے بہت آسان ہے. اور اپنے نوٹ بک سے, اور اب انگلش میں جانے کے بعد تو ابو ختم ہو گئے, پاپا بن گئے, اور امی بھی ختم ہو گئی, ممی ہو گئی. اور ممی مطلب لاش, بیچاری زندہ ہے, اس کو لاش بنا دیا. کیا فیشن زمانہ آیا ہے. اور پھٹی ہوئی پینٹ بیٹی پہن کے جاتی ہے, پھٹی ہوئی پینٹ, اسکرٹ وغیرہ, کتنا اچھا لگتا ہے. کمی لباس کی تن پہ عجیب لگتی ہے, کمی لباس کی تن پہ عجیب لگتی ہے, امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے. اب کیا کہا جائے ہے. تو آگے کیا ڈھونڈ رہا ہے, فلانی چیز گم ہو گئی. انہوں نے نوٹ بک سے جیزس عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فوٹو نکالی. اس لڑکی نے کہا جیزس فلانی چیز گم ہو گئی, یہ دے دیجئے. متولی صاحب کی بیٹی کی یہ حالت ہے. بھائی دینے والا اللہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیتے ہیں, لیکن وہ خوش ہے. اعلیٰ تعلیم. میں اعلیٰ تعلیم کے خلاف بالکل نہیں ہوں بھائی, ورنہ بولے یہ مولوی کو آئندہ بلانا نہیں. اعلیٰ تعلیم کے خلاف ہے, جی نہیں. میرے بھائیو, اللہ سے ڈرنا ہے. ہم اور آپ جو مدرسے میں پڑھا رہے ہیں, نبیوں والا کام کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین معلم تھے. کیا پیارا انداز تھا. آج کل دیکھ لیجئے ہم لوگ کیا بولتے, میں سب کتاب پڑھا لوں گا, اور کتابیں کیا دے دیجئے. اچھا یہ ہاں لائیے, وہ بھی لائیے, یہ تفسیر ہاں وہ بھی حدیث دے دیجئے, ہاں نہ لائیے, سب میں پڑھا لوں گا. کبھی بھی ہم اور آپ اچھے مدرس نہیں بن سکتے. آپ جس کے اسپیشلسٹ ہیں اسی کو پڑھائیے, 5 سال 10 سال 15 سال, اور محنت کر کے پڑھائیے. اب یہ کیا, صبح اٹھے, فجر کے بعد سو گئے تھے, آنکھ ملتے ہوئے گئے, منہ پر پانی مارا, یہ پڑھ رہے, پڑھ. کہاں سے پڑھا؟ ہاں صحیح پڑھا, ٹھیک ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا رزلٹ ملے گا؟ آپ ہی بتائیے, کیا رزلٹ آئے گا؟ جب تک پوری تیاری کے ساتھ نہیں جائیے گا تو اس سے کوئی رزلٹ ملتا ہے؟ روٹین ہے ایک. جب ہم اور آپ کہیں جاتے ہیں جہاں پنچنگ مشین لگی ہوئی ہے تو انگلی ڈالتے وقت ایک دم سترک, لیکن آتے وقت ذرا 2-3 منٹ لیٹ بھی ہو جاتے, لیکن جاتے وقت کبھی لیٹ نہیں ہوئے. وہ بالکل 5 بجے انگلی کو اندر ڈالنا ہے تو انگلی پورے لوگ وہیں پر رکھے رہتے, 5 بجے کے لیے اندر گھس گئی, پورا ذرا سا بھی آپ ٹائم نہیں دیں گے. یاد رکھیے گا, ہم اور آپ 24 گھنٹے استاد ہیں. اب ایسا نہیں کہ آپ 8 گھنٹے کے استاد ہیں, بکے رے ملنا نہیں, کہے فون کیا رے, ستاتا ہے, چل مستی کرتا ہے, چل بھاگ, پریشان کرتے رہتے ہیں. تو وہاں پریشان کیا, یہاں پریشان, جی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹہ معلم تھے. کلاس میں اگر کوئی بچہ آپ کو پوچھے, پوچھ کہے لیا, چل تیرا آخری دن ہے, چل بھاگ, چل, پوچھتا ہے, ایسی ہی بات کرتے جیسے میں ابھی بات کرتا ہوں. تو اچھے مدرس نہیں ہے ہم اور آپ. اپنے آپ کو ایسا ٹیچر بنائیے کہ بچے آپ کے لیے روئیں کہ میرے استاد چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں ایسی لیڈی ٹیچر کو جانتا ہوں اور ایسے ٹیچر کو جانتا ہوں, جب وہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو بچے رو رہے تھے. یہ ہے کلاکاری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کتنا پیارا, حوصلہ افزائی. اپنے کچھ ٹیچر ایسے ہیں, اور خاص طور پر میں مولویوں کی بات کرتا ہوں کھلم کھلا, وہ تو ذرا ہم لوگوں کی تربیت کچھ جگہ پہ ہوئی ہے تو ذرا جو ڈیلیٹ ہو گیا تھا اس کو ڈال لیے ہیں. ڈیلیٹ کیا ہو گیا تھا, دوسرے کے کام کی تعریف نہیں کرنے کا, میں ہی سب سے اچھا ہوں, بقیہ سب غلط ہیں. رہی بھائی, بچے کی حوصلہ افزائی کیجئے. بیٹا تو نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے, یہ نبی کی حدیث سے ملا ہے. صحیح بخاری کتاب العلم کتاب نمبر 3 حدیث نمبر 99. من اسد الناس بشفاعتک یوم القیامہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے آپ کی سفارش کا مستحق کون ہوگا. لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث.
ابو ہریرہ حدیث کے بارے میں تم کو کتنی ہرس ہے، لالچ ہے، مجھے معلوم تھا یہ سوال تم ہی پوچھو گے. حوصلہ افزائی کیے کہ نہیں، ماشاء اللہ، انکریج کرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا سوال پوچھا. تو ذرا حوصلہ افزائی، بیٹا آپ کا سوال بہت پیارا ہے. یقین مانیے اگر آپ بچے لوگوں کا دل جیت لیں گے تو آپ کے لیے بچے روئیں گے. لیکن ہوتا کیا، معافی فلوس معافی خلوص، معافی فلوس معافی خلوص. فلوس ہے تو بات کرنے کا، خلوص آئے گا. جتنا زیادہ پیسہ بڑھائیے گا وہی حساب سے ہم بھی پڑھائیں گے. زیادہ ناچ رہے ہیں، ہم کو بھی نچانا آتا ہے. اس لیے ذرا دل جیتیے اساتذہ کا. کبھی کبھی ان کو پکنک کے لیے بھی لے جائیے، اور ہمیشہ پھٹکارتے رہیے گا تو گڑبڑی ہو جائے گی. بھائی جس سے غلطی ہوئی تو اکیلے لے جا کے بولیے، دیکھیے امام صاحب، شیخ صاحب، ذرا اس کو سدھار لیجیے. اب کیا غلطی کیا، چل نکل جا، تم مولوی لوگ ایسے ہی ہو، کہاں سے اٹھا کے میں نے لیا، کہاں کے ساتھ. نہیں چلا پائیں گے آپ. دل جیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل جیتا کرتے تھے. ایک دو مثال دے کر میں آپ سے رخصت ہوں گا. سیکھنا بند تو جیتنا بند. آپ کے پاس جو پرانے اساتذہ ہیں ان سے سیکھیے کیسے پڑھاتے ہیں. لیکن اپنے یہاں کیا، میں سب کچھ جانتا ہوں، اپن کبھی غلطی کرتا ہی نہیں. میری ڈکشنری میں غلطی نہیں ہے، تب تو آپ فرشتے ہو گئے. مجھے سب پڑھانا آتا، دوسرے کو نہیں آتا. اور ہم اور آپ اپنی تعریف خود کر لیتے، میں بہت اچھا پڑھاتا ہوں، میں بہت اچھا پڑھاتا ہوں، میری تقریر بڑی اچھی ہوتی ہے. منہ میاں بٹھو بن رہے ہیں، واہ 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 واہ. ارے بچے تعریف کرنا چاہیے بھائی. اور نہیں ہوتا تو تعریف بھی کروا لے. رے کاہے نہیں بولتا ہے، رے بہت اچھا پڑھاتا، کاہے نہیں بولتا، بٹ بولا کر جا کے. نہیں میرے بھائی، دل جیتیے. اچھے استاد بننا ہے، دل جیتیے. اور اللہ کے لیے اگر کام کریں گے تو اللہ آپ کا نام خود بخود پہنچا دیں گے، خود بخود پہنچا دیں گے. اور پیسہ تو آئے گا چل کے، لیکن بہت ٹائم لگتا ہے بھائی. مولوی لوگوں کو لوگ پوجتے تو ہیں لیکن پوچھتے نہیں ہیں. یہ فلسفہ ہے، پوجتے ہیں، ایسے تھے ویسے تھے ویسے تھے. پوچھنے کے بعد امام صاحب گیس اس کا پیسہ دینا ہے کیا؟ یہ نہیں. اچھا امام صاحب ہاسپٹل کی فیس، اس کے بارے میں بات نہیں. پوجتے بڑے اچھے تھے، کیا تقریر کرتے تھے، ارے کہیں نہیں تاکتے تھے، ادھر رہتے تھے. لیکن بھیا ہم نے پوچھا کیا، پریشانی میں کام ہے. میرے بھائی ہو، اپنے اندر کھچاؤ پیدا کیجیے. کتنے استاد ایسے ہیں جو صوبہ وائز بھی دماغ کے شکار ہے. دماغ کے شکار مطلب، اچھا یہ لڑکا اس صوبے کا، اس کا نمبر بڑھا دو، اچھا یہ یہاں کا، اس کا نمبر کم کر دو. نا انصافی ہو رہی ہے. کچھ لوگ نا انصافی کر رہے ہیں. اچھا یہ تیرے علاقے کا، ہاں اچھا ٹھیک ہے. اچھا وہ ان کے ہاں ٹھیک ہے، وہ ان کا، چلو اس کا نمبر بڑھایا جائے، اس کو نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3. کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں، کچھ ٹیچر لوگ. اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے بھائی؟ نا انصافی کریں گے تو گڑبڑی ہوگی نہیں. جب کہ کیا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 28 کہ اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں علماء ہی ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے گڑبڑی ہو رہی ہے، نمبر بڑھا دے رہے ہیں، بغیر محنت والے کو آگے بڑھا دے رہے. بھائی انصاف سے کام لیجئے بھائی، محنت کیجئے، سب کے اوپر کوشش کیجئے، اور تعریف کے بھوکے نہ رہیے. کیونکہ آپ نبیوں والا کام کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا آپ کام کر رہے ہیں، مربی ہیں، تو آپ تعریفوں کے بھوکے رہیں گے. اور اپنے پرانے اساتذہ سے سیکھیے. دیکھیے نا بھائی صاحب، میں یہ پڑھا رہا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، پلیز آپ سمجھا دیجئے. لیکن ان سے ہم پوچھنے جائیں گے تو وہ کیا رہتا، وہ صدر صاحب سے جڑے رہتے ہیں. ارے کیسے کو لیا ہے، ان کو خود بھی نہیں آتا ہے. یہ بہت چاپلوسی چلتی ہے، چاپلوسی اپنے عہدے کو بچانے کے لیے چل رہا ہے. میرے بھائیو، یہ سب سے اٹھنا پڑے گا، تب بہترین استاد ہو سکتے ہیں. باتیں اور بھی آپ سے کرنی تھی، بس 1-2 منٹ میں آپ لوگوں کا ٹائم لوں گا. میری اردو ذرا خراب ہے، اس کو چھوڑ دیجئے گا. جتنی باتیں صحیح تھی اس کو لے لیجئے گا. اور آخر میں ذمہ داروں کا، آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں موقع دیا. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.